بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، آج ہم پڑھیں گے منفی جملے۔ منفی جملے ایسے ہی ہوتے ہیں جس میں ہم بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ کام نہیں ہو رہا، یا یہ وہ چیز نہیں ہے، یا وہ اچھا نہیں ہے، یا وہ برا نہیں ہے۔ جس میں نہیں کا ایک نیگیٹیوٹی کا ایک لفظ آ جاتا ہے، کسی چیز کے نہ ہونے کا، اس کو منفی جملے کے نام سے یہاں یاد کیا گیا ہے۔ نیگیٹو سینٹینسز انگلش میں بھی اس کو کہتے ہیں، اور اسی انداز سے باقی زبانوں میں بھی ان کو یاد کیا جاتا ہوگا۔ تو ایسے حروف استعمال کیے جاتے ہیں جیسے نو اور ناٹ انگلش میں، اور اردو میں نہیں یا نہ کا الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح عربی میں جو دو مشہور الفاظ، بلکہ تین ہیں، وہ ہیں لا، ما اور لاتا۔ بلکہ جس ترتیب سے کتاب یاد کر رہی ہے، ما، لا اور لاتا، ان میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ لا اور لاتا میں تو بالکل کم فرق ہے، صرف ڈکٹیشن کا فرق ہے۔ ما جو ہے اس میں تھوڑا سا فرق ہے، اور اس کا جو اثر ہے جملے کے اوپر اس میں تھوڑا سا ڈفرینس ہے۔ تو جہاں پر بھی منفی جملہ ہوگا اس میں آپ کو ما مل سکتا ہے، اور جملے کے شروع میں ملے گا۔ ما کا مطلب ابھی سمجھتے ہیں۔ اس کے بارے میں کہتے ہیں جی، ما نکرہ اور معرفہ ہر قسم کے مبتدا پر بھی داخل ہو سکتا ہے۔ اس جملے سے دیکھیں ہمیں کہ ابھی انفارمیشن مل رہی ہے، بلکہ ریویژن ہو رہی ہے کہ جملے کے شروع میں مبتدا آتا ہے، اور مبتدا جو ہو وہ معرفہ بھی ہو سکتا ہے اور اس میں نکرہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ باتیں تو ہم نے دوبارہ سے ایک طریقے سے دہرا لی۔ اب چاہے مبتدا معرفہ ہو یا چاہے وہ نکرہ ہو، یعنی چاہے پراپر ناؤن ہو چاہے کامن ناؤن ہو، دونوں کے لیے آپ ما کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ ما کا استعمال ہو گیا۔ ما نے ایک تو مانوی مفہوم دینا ہے کہ جی اس نے کہنا ہے کہ نہیں ہے، نہیں ہے والا جملہ بنائے گا ما۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اپنے مبتدا کو کچھ نہیں کہے گا، مبتدا کے اوپر کوئی گرامیٹک چینج نہیں آئے گی، خبر کو حالت نصب میں لے جائے گا۔ یہ آج کا ایک اصول، ایک فارمولا ہے جس کے تحت ہم نے چلنا ہے۔ اس کے بعد ایک دو اور بھی آئیں گے، لیکن یہ سیدھا سا ہے کہ معرفہ ہو یا نکرہ ہو، یعنی کامن ناؤن ہو یا پراپر ناؤن ہو، جو مبتدا ہے، جو سٹارٹر آف دا سینٹینس ہے، چاہے وہ پراپر ناؤن ہو چاہے وہ کامن ناؤن ہو، اس کے اوپر ما داخل ہوگا، اپنے مبتدا کو کچھ نہیں کہے گا، اور اپنی جملے میں جو خبر ہے اس کو حالت نصب میں لے جائے گا۔ تو اب دیکھیں، ما زید صالح، آپ یقیناً انہی ساری باتوں کی امپلیمنٹیشن یہاں پہ سمجھ چکے ہوں گے کہ زید صالح نہیں ہے، تو صالحن کیا ہو گیا؟ آپ نے دیکھا کہ جو صالحن ہے وہ خبر ہے اور وہ حالت نصب میں چلی گئی۔ ما ھذا بشرن، یہ انسان نہیں ہے۔ یہ سورہ یوسف کی وہ والی آیت ہے جس میں خواتین نے حضرت یوسف کو دیکھ کے کہا کہ یہ تو کوئی فرشتہ ہے۔ ما ہننا امہاتہم، وہ تمہاری مائیں نہیں ہیں۔ تو یہاں پر بھی وہی بات، ماں آیا اور امہاتہم کی جگہ امہاتہم آ گیا، اور سورہ مجادلہ میں یہ مضمون ہے۔ آگے بات یہ ہے جی کہ اگر خبر سے پہلے بھی آ جائے، خبر سے پہلے بھی جڑ جائے، پریپوزیشنز جیسے بعض الفاظ کے ساتھ آ جاتی ہیں، ویسے ہی یہاں پر عربی میں بھی یہ ایز اے پریپوزیشن بھی کچھ حروف جار آتے ہیں، اور حرف جار کا جو اثر ہے وہ تو یہی ہے کہ اپنے سے بعد والی چیز کو مجرور کر دیں گے۔ تو بھی اگر آ جائے گا خبر پہ، تو خبر کی جو انٹینسٹی ہے، جو شدت ہے، اس میں اضافہ ہو جائے گا، پرزور اس کی تائید ہو جائے گی اس خبر کی، اور وہ حالت جر میں چلا جائے گا۔ حالت جر والا تو انڈرسٹوڈ ہے، بی لگ گیا تو اس کے ساتھ جو چیز ہے حالت جر میں آئے گی۔ تو مَلَّهُ بِغَافِلٍ، اللہ بالکل بھی غافل نہیں ہے۔ مَلَّهُ بِغَافِلٍ، تو غافلن اگر نہ ہوتا، بی نہ لگا ہوتا تو یہ غافلن ہوتا، لیکن بی لگنے سے ایک تو بالکل والا ہم نے ترجمہ ڈال دیا بیچ میں کہ اللہ بالکل بھی غافل نہیں ہے، اور دوسرا یہ دیکھ لیں کہ غافلن ہو گیا، حالت جر میں چلا گیا۔ آگے ہے جی وما ہم بمومنین، تو اس میں بھی کیا ہے، وہ بالکل بھی مومن نہیں ہیں، اور اس میں بھی آپ نے اس کو مومنون کو مومنین بنا دیا، حالت جر میں لے گئے۔ وما ہم بخارجین من النار، وہ بالکل بھی خارج ہونے والے نہیں ہیں آگ میں سے۔
اور آگے چلتے جائیے، وما صاحبکم بمجنون، اور آپ کا دوست، آپ کا ساتھی ہرگز بھی مجنون نہیں ہے، دیوانہ نہیں ہے۔ ویسے مجنون اسے کہا جاتا تھا جس کے اوپر کوئی جن مسلط ہو گیا ہو، جن سے مجنون ہوتا ہے۔ وما ہوا بقول شاعر، اور یہ بالکل بھی کسی شاعر کا قول نہیں ہے۔ ما انتا بنعمت ربک بمجنون، آپ بالکل بھی اللہ کی مہربانی سے، ربی کا اپنے رب کی مہربانی سے مجنون نہیں ہیں، جن زدہ نہیں ہیں یا دیوانے نہیں ہیں۔ یہ سورہ قلم میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع کی وحیوں کے بعد جب بڑا بڑا کچھ کہا گیا کہ یہ تو دیکھیں اچھے بھلے آدمی تھے، پتہ نہیں کیوں دیوانے ہو گئے ہیں، ان کے اوپر کچھ جن مسلط ہو گیا ہے، یا کچھ ہمدردانہ طور پہ کہتے تھے کہ دیکھیں ان کو بیچاروں کو کیا ہو گیا، کچھ تنزیہ طور پہ کہتے تھے، کچھ کسی بھی طرح کہتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے 40 سال تک عزت ہی عزت دیکھی تھی، صادق اور امین اور ہر طرح کی عزت، انہوں نے جب اپنے متعلق یہ باتیں سنی تو ظاہر ہے بہت رنجیدگی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دلجوئی کے لیے، حوصلہ بڑھانے کے لیے یہ کچھ الفاظ بیان کیے، وہ مانتا بنعمت ربک بمجنون، کہ آپ بالکل بھی ایسا نہیں ہے جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور جو تکلیفیں آپ سہ رہے ہیں یقیناً آپ کے لیے بہت بڑا اجر آگے موجود ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور یہ تو وہی بات ہے جو پہلے سے کہی جاتی تھی، وہ بات ابھی بھی موجود ہے، ابھی بھی کچھ ایسا نہیں ہو گیا۔ آپ اخلاق کے اور ایک اچھی پرسنالٹی کے، ایک اچھی شخصیت کے طور پہ ابھی بھی اسی طرح سے معاشرے میں انشاءاللہ تعالیٰ ہیں۔ اور آگے چلیں جی، آگے کہتے ہیں جی، ماں کی خبر پر اگر الا آ جائے، یعنی ماں آئے گا، اس کے بعد مبتدا آئے گا، اس کے بعد خبر سے پہلے الا لگ جائے تو ماں کا عمل باطل ہو جائے گا۔ ماں کے دو عمل ہیں، ایک تو منفی کا جملہ بنانا، دوسرا حالت نصب میں لے کے جانا۔ تو نہ تو یہ حالت نصب میں لے جا سکے گا، اور نہ ہی اس میں جو منفی کا پہلو تھا وہ آئے گا، بلکہ الٹا ایک مثبت پیدا ہو جائے گا، اس چیز میں مزید ایک تائید پیدا ہو جائے گی، اس کی مثبیت میں، منفیت میں نہیں بلکہ مثبیت میں تائید پیدا ہو جائے گی۔ جیسے ما محمد الا رسول، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محمد بالکل اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ ما محمد الا رسول، نہیں ہے محمد مگر رسول، اس طرح سے اس کا مفہوم پیدا ہوگا۔ ما امرنا الا واحدۃ، نہیں ہے ہمارا حکم بلکہ ایک ہی، کسی ایک حکم کے بارے میں جب بات ہو رہی ہوگی تو کہا جا رہا ہوگا کہ اس وقت اس سچویشن میں بس یہی ایک حکم ہے، اور اس کے علاوہ اور کوئی حکم نہیں ہے۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، نہیں ہے مدد مگر اللہ ہی کے پاس سے، کہ مدد صرف آنی ہے تو اللہ ہی کی طرف سے آنی ہے۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ ما سے شروع ہوا، منفی سے شروع ہوا، لیکن اس اللہ نے اس منفی کو بھی کینسل کر دیا، اور اس کا جو عمل گرامیٹک عمل تھا اس کو بھی کینسل کر دیا۔ اسی طرح یہ بتا رہے ہیں کہ جیسے یہاں ما اور اللہ کا کمبینیشن آیا، یہاں پر ما اور اللہ کا، اس ما کی جگہ ان بھی آ سکتا ہے، اور جملے میں، مطلب میں اور باقی تمام چیزوں میں کوئی فرق نہیں آئے گا، نہ ہی گرامر میں، گرامر کے اصول بھی وہی رہیں گے اور اس کو سمجھنے کے اصول بھی وہی رہیں گے۔ ان ہیا الا حیاتنا الدنیا، اب یہاں پر ان کی جگہ اگر ما بھی آ جاتا تو بھی ایسا ہی مطلب ہوتا کہ نہیں ہے مگر ہماری دنیاوی زندگی ہی، وما نحن بمبعوثین، اور نہیں ہیں ہم بالکل بھی اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔ وہ ماں، اب یہاں پر اللہ نہیں آیا، یہاں پر پہلے جو رول پڑھ کے آئے ہیں کہ بی لگ جائے اور حالت جر میں لے جائے اپنی خبر کو، تو اس میں بھی زوردار تائید پیدا ہو جاتی ہے، اور ظاہر ہے کہ شروع میں ماں لگا ہوا ہے تو وہ منفی کی تائید ہوگی۔ لیکن اگر یہاں پر اللہ ہوتا تو پھر وہ تائید جو ہوتی وہ مثبت کی تائید ہوتی۔ یہ بات میرا خیال ہے کہ آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگی۔ اب باری آ جاتی ہے لا کی۔ لا کہتے ہیں جی کہ نکرہ مبتدا پر داخل ہوتا ہے، معرفہ پہ نہیں ہوگا۔ آگے ایک بڑی انٹرسٹنگ سی بات چھپی ہوئی ہے۔ اب دیکھیں نکرہ مبتدا، اس سے کچھ سوچیں، ذہن میں ایک بیل بجنی چاہیے کہ نکرہ مبتدا تو ہوتا ہی نہیں۔ اگر ہم، کیا ہوتا تھا کہ اگر نکرہ ہوتا تھا تو اسے مؤخر کر دیتے تھے، کہ مبتدا کو مؤخر کرنا،
نکرا اپنے آپ کو ایگزسٹ نہیں کروا پاتا، وہ پھر بعد میں چلا جاتا ہے. جیسے ہم نے کہا تھا فی قلوبہم مرض، تو مرض اصل میں کیا تھا؟ مبتدا، لیکن چونکہ معرفہ نہیں تھا اس لیے آخر میں لے گئے تھے. تو یہ کیا کرتا ہے کہ لا جب ہو تو جو مبتدا ہوتا ہے وہ نکرا بھی چل جاتا ہے. یہ سمجھ لیں کہ لا صرف نکرا مبتدا پر داخل ہوتا ہے اور اسے مؤخر ہونے سے بھی بچاتا ہے. یعنی یہ کہہ لیں کہ اگر کوئی مبتدا ہو اور وہ نکرا ہو تو آگے جانے کی تیاری کرے گا، لیکن ساتھ ہی اسے یاد آ جائے گا کہ میرے ساتھ لا لگا ہوا ہے، لہٰذا میں پہلی پوزیشن رہ سکتا ہوں. تو لا اور نکرا مبتدا مل کے پہلی پوزیشن اپنی ریٹین رکھ لیں گے. تو یہ یاد رکھیے گا کہ اگر مبتدا ہو نکرا ہو تو مؤخر نہیں ہوگا اگر اس کے ساتھ لا لگ جائے گا. تو لا رجل خیرم من کا، کوئی بھی بندہ، کوئی بھی مرد، کوئی بھی آدمی، من کا آپ سے، ہم ترجمہ مطلب اگر فلیٹ ترجمہ کریں تم سے بہتر نہیں ہے. اور اگر ظاہر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اگر یہ بات ہو رہی ہے تو پھر ادب آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اردو کا اسلوب یہ ہے کہ وہ پھر ادب کے لیے تم کی جگہ آپ آ جاتا ہے. ہم سب اس سے واقف ہیں اہل زبان ہونے کے ناطے. لا خوف علیہم، کوئی خوف نہیں ہے ان لوگوں پر. ان پر کی بجائے میں علیہم جب آ جاتا ہے تو میرا اپنا جو مجھے تسلی ہوتی ہے وہ ان لوگوں پر کا ترجمہ، تاکہ پتہ چل جائے کہ وہ ایک ہیں یا دو ہیں یا زیادہ. اب ایک لا آتا ہے، اب یہاں پر ایک بریکٹ میں چیز ڈالی ہوئی ہے انہوں نے، تو ظاہر ہے کہ جو گرامر کا ماہر ہوگا نا وہ کہے گا جی یہاں کوئی چیز آنی ہے. لا تہین مناسن، تو ٹھیک ہے بات تو سمجھ میں آ گئی، ایسے بھی جملہ چل جاتا ہے، نہیں ہے چھٹکارے کا وقت. لیکن بات یہ ہے کہ لاتا کے ساتھ ایک چیز ہمیں چاہیے تھی جو کہ مبتدا کے طور پہ ہوتی. تو دیکھیں جو چیز منصوب ہو ہی نہ مناسن، تو جو چیز منصوب ہو وہ تو خبر ہو گئی. تو اس سے پتہ چلتا ہے ہمیں کہ شروع میں کوئی نافیہ والی چیز آئی، یعنی حرف نافیہ یا لفظ نافیہ ہے، اس کے بعد جو چیز ہے وہ ڈائریکٹ ایک منصوب ہے، تو درمیان میں اس کا مطلب ہے مبتدا مسنگ ہے. تو لا تلہینو ہی نہ مناسن، اور اس میں یہ دیکھیں لاتا جو ہے وہ اس میں اور لا میں ایک فرق نکل آیا ہے. میں واضح کر دوں، میرے جو میں نے دیکھا ہے آپ بھی ذرا دیکھ لیجئے کہ یہ الہینو، اس پہ وہ پابندی نہیں ہے کہ اس نے اس پہ داخل ہونا ہے نکرا پہ. یہ معرفہ ہے الہینو، تو معرفہ پہ بھی لاتا داخل ہو سکتا. تو یہ تھا جی ہمارا آج کا چھوٹا سا سبق، اور آگے بھی ایک چھوٹا سا 1 یا 2 صفحات کا ہی سبق ہے، اس کا چھوٹا سا تعارف کرتے چلیں. لائے نفی جنس اسے کہیں گے، لیکن چونکہ اس سے بہت ملتا جلتا ہے اس لیے وہ کنفیوز کر سکتا ہے ہمارے سارے اصولوں کو، اس لیے ہم آج اس کو ٹچ نہیں کریں گے. انشاءاللہ تعالی العزیز کل ہم اس کو دیکھیں گے.